اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو حالت ایمان میں دیکھ لیا جہنم کی آگ ان کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے خطاب کا مطلب اصل میں ان کے ذریعے سے آگے باقی امت تک پیغام پہنچانا تھا کہ صحابہ اس حدیث کا ابلاغ کریں، اپنی تقاریر میں، اپنے خطبوں میں اس چیز کو بیان کریں۔ باقی اپنی صحابہ کی جو نجات تھی وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی بنیاد پر حتمی تھی، اور اس میں یہ چیز پہلے ہی سے موجود تھی کہ صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا جو باہمی تعلق ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ نوح کے ساتھ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو یعنی ان کی محبت کو تشبیہ دی، مر راکبہا نجا، تو جو مشبہ بھی ہے پھر اس کا کردار بیان کیا کہ جو اس کشتی میں سوار ہوا تھا نجا، اس نے نجات پائی، ومن تخلف عنہا ہلاکا، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ طوفان کے اندر وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا اور نہ ہی کسی اور ذریعے سے وہ منزل مراد تک پہنچا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی اس محبت کو سفینہ نوح قرار دے کر امت کو قیامت تک کے لیے اس محبت سے وابستہ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کو نجات کی ضمانت بنایا، اور ساتھ یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض رکھتا ہے معاذ اللہ، تو کتنا ہی زاہد و عابد کیوں نہ ہو، اس کی عبادت اس کو نجات نہیں دے سکتی۔ جو دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بھی اس چیز کو بیان کیا کہ ایک شخص اگر کعبہ کے سامنے بیٹھا ہو اور دن رات بندگی کرتا رہے اور اس کے بعد اس کی وفات ہو، اگر اس کے دل کے اندر حب نبی، حب اہل بیت نہیں ہے اور بغض ہے اس کے سینے میں، تو دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی اس کا کعبۃ اللہ کے قرب میں ہونا، یعنی من صافنا بین الرکن والمقام وصلی وصام ثم مات، کہ جس شخص نے رکن اور مقام کے درمیان یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کعبۃ اللہ کے سامنے مصلی بچھایا اور پھر صلی وصام عبادت میں مصروف رہا، دن رات عبادت کرتا رہا، ثم لقی اللہ، اس کے بعد اس کا وہ وقت آیا کہ وہ فوت ہوا اور اللہ سے جا ملا، داخل النار، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جہنم میں گیا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کعبۃ اللہ کے سامنے تھا، اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، وہ نمازی تھا، روزے دار تھا، اور دن رات اس جگہ پہ بیٹھا تھا جہاں پہ انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، مگر یہ کوئی چیز بھی اسے فائدہ نہ دے سکی۔ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس کے دل میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا، تو اس بغض نے ہر چیز پہ پانی پھیر دیا، نہ کلمہ معتبر ہوا، نہ نماز معتبر ہوئی، نہ روزے کا ثواب ملا۔ یعنی یہ ساری چیزیں باعث نجات بنتی ہیں جب قبول ہوں، تو ان میں سے کوئی چیز بھی قبول نہ ہوئی۔ سبب یہ بنا کہ اس نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض کا رستہ اختیار کیا تھا۔ تو اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بحیثیت آخری نبی کے صرف اپنے سامنے جو موجود تھے، آپ ان کی فلاح اور نجات کا فلسفہ ہی نہیں لائے تھے، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کو آپ نے فلاح اور نجات کا ذریعہ بتانا تھا۔
تو آپ نے وہ ذریعہ اس صورت میں بتایا کہ کوئی بھی صدی ہو، کوئی بھی سال ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، قیامت آنے سے پہلے پہلے جتنے بھی تند و تیز حالات ہوں، ان حالات کے اندر اسے ہی نجات ملے گی جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے سفینہ سے وابستہ ہوگا، یعنی ان کی محبت، ان کی تعلیمات اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے نظریات سے وابستہ رہے گا تو پھر اس کو نجات ملے گی، ورنہ اس کو نجات نصیب نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا، ماسل اہل بیتی، اس تیسری حدیث میں فرمایا انا تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و اطرتی انا اہل بیتی، فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما اعظم من الآخر، ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ شان والی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا قرآن اور میرا خاندان، میری اطرت، یہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے تعلق قائم رکھو گے، لن تضلوا بعدی، تاکید نفی ہے، فرمایا ہرگز میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ شرط یہ ہے کہ تعلق تم رکھو گے اور شرط یہ ہے کہ ان دونوں سے رکھو گے۔ اگر دونوں میں سے ایک سے تعلق کا تم نے اہتمام کیا تو وہ شرعی تعلق نہیں ہوگا، چونکہ شرعی تعلق بنے گئی تب جب دونوں سے ہوگا، چونکہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن سے بغاوت کر کے اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے پاس آئے تو اہل بیت اطہار اس کو اپنے دامن میں جگہ دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بغاوت کر کے قرآن مجید برہان رشید کے پاس آئے تو قرآن اس کو اپنے دامن میں چھپا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہاں دھڑا بندی ممکن ہوتی کہ قرآن اہل بیت کے مخالف کو قبول کر لیتا اور اہل بیت قرآن کے مخالف کو قبول کر لیتے تو پھر تو یوں گزارا ہو جاتا کہ کچھ ایک کے ذریعے جنت چلے جاتے، کچھ دوسرے کے ذریعے جنت چلے جاتے، مگر ان کی پالیسی یہ ہے کہ یہ آپس میں یوں متحد ہیں، لن یتفرقا، قیامت تک ان میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اگر اختلاف ممکن ہوتا تو پھر کوئی اگلی صورت بنتی دھڑا بندی کی، تو ان میں اختلاف قیامت تک ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ جب ان میں اختلاف نہیں ہے تو پھر کسی ایک سے تعلق محض کامیابی کی دلیل نہیں بنے گا، چونکہ جس سے تعلق بنایا وہ بھی اس تعلق کو قبول نہیں کرے گا۔ دونوں کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر وہ تعلق نجات کی ضمانت بنے گی، تو وہ تعلق اس کی وجہ سے نجات ملے گی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں ہمارے لیے قیامت تک نجات کے لیے چھوڑیں، ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور قرآن مجید، اور قرآن مجید کو جمع کرنے والے، روایت کرنے والے بشکل جماعت وہ جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں کہ جن کی روایت سے قرآن ہے، جن کے جمع کرنے کی بنیاد پہ قرآن جمع ہوا، جن کے ایمان کو مانے تو قرآن کو مان سکتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کو بھی اس نجات کا حصہ بنا دیا۔ اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل سے اس یقین پر ہیں کہ دارین میں جو سعادت کا فارمولہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اس کو عرف عام کے اندر عقیدہ اہل سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جہاں یہ دونوں محبتیں آپس میں
لازم و ملزوم قرار دی گئی ہیں، اور اسی لیے اعلی حضرت مجدد دین و ملت آپ نے ان دونوں محبتوں کے اتحاد کی بنیاد پر یہ سعادت اور یہ فضیلت اہل سنت و جماعت کی بیان کی، جو حقیقت میں خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو یہی کردار دیگر احادیث سے بھی